Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی سنت کو ترک کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ انا بے شک ہم نے ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق ساتھ حق بشیرا خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور نہ سوال کیا جائے گا آپ سے عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو اس جہالت و عناد کی بدولت دل میں تنگی پیش آتی اور ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب آپ ملول و آزردہ خاطر ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر خلق خدا کی طرف بھیجا ہے، ماننے والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہیں ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں آپ کی نبوت کو مانا، کیوں نہیں قرآن کریم کو مانا اور کیوں دوزخ میں چلے گئے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو کسی کے ماننے اور نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ فکر اپنی امت کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو پھر بھی اپنی امت کی فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کے اندر ہیں کہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہم اغفر لامتی۔ اور امت کا کیا حال ہے؟ امت وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہی ہے، آپ کے احکامات کو توڑ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کو پس پشت ڈال رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعات پر عمل کر رہی ہے۔ بدعات کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، رسم و رواجوں کو اپنایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو چھوڑ کر اپنے طور طریقے اور یہود و نصارہ کے اور ہندوؤں کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ شادیوں کے اندر بھی ہندوؤں کی رسمیں، فوتگی کے اندر بھی ہندوؤں کے رسمیں، اور اپنی خوشی کے اندر بھی ہندوؤں کی رسمیں، اپنی غمی کے اندر بھی ہندوؤں کی رسمیں۔ ہمارے پاس ایک عظیم ہستی ان کے طریقوں کو اپنائیں اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک جگہ سفیر بن کر گئے تھے کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے تھے، اور وہاں پر جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا۔ وہاں پر بڑے بڑے وزراء، مشیرین اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لقمے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھانے لگے، اور ساتھ بیٹھے ہوئے جو وزراء تھے وہ کونی مار رہے تھے، جو آپ کے ساتھ دوسرے سفیر بن کر گئے تھے، کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کے ساتھ دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بھی کہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے، اتنی بڑی دعوت ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی سنت کو ترک کر دوں کہ یہ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے کہ لقمہ اگر نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، شاید اس کے اندر ہی برکت ہو اور اس کے اندر ہی تمہارا رزق ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔